میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں موئز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ آج ہمارے میرے خیال سے موسٹ فریکوینٹ مہمان ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر شیخ رشید احمد صاحب ہیں، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں، اور شیخ صاحب سے ہم کیونکہ پورے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے پوچھتے ہیں، پوری پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ان کے تجزیے لیتے ہیں، اور بالخصوص ہم جب یہ ریلیجوسٹی اور پاکستان کے اندر یہ ایمان کے نام پہ سیاست ہونے کے حوالے سے پوچھتے ہیں تو شیخ صاحب کی جو ہمیں ریاکشنز آتی ہیں نارملی وہ کچھ یہ کہ ہم نے سب نے مل کے، ہماری فوج نے بھی، سب نے مل کر ایک پلیٹ فارم استعمال کیا، ایک تدریسی کورس ہوتا تھا، اس کی جو مدت تھی اس کو کم کر کے جان بوجھ کے جہادی بنا کے ہم نے استعمال کیے انہیں اور آج تک استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن پھر یہ دفاع پاکستان کونسل کی ریلیز ہوتی ہیں تو اس کے اندر بہت سارے مولوی حضرات ہوتے ہیں، تو ایک حمید گل صاحب جن کی تاریخ ISI کے لیڈر اور وہ ان آرتھوڈاکسیز کے لیڈرز کے ساتھ ملانا، اور ایک شیخ رشید صاحب بھی ہوتے ہیں۔ تو پہلا سوال شیخ رشید صاحب، پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ پہلا سوال آپ سے ہوگا کہ یہ آپ نظریاتی کیا سمجھتے ہیں اس پاکستان دفاع کونسل جو کہ پاکستان کی ریاست کو زیادہ دھمکیاں دیتا ہے اور دفاع کی بات ذرا کم کرتا ہے اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ کہیں کے پیٹرول پہ چلتا ہے، آپ ان کے ساتھ کیوں الائیڈ ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میرا رول تو کوئی اتنا بڑا رول نہیں ہے۔ میں سپلائی لائن کے خلاف ان کی جدوجہد کا حامی ہوں، اور غالب خیال یہ ہے کہ جماعت اسلامی 20 تاریخ کو اسلام آباد میں دھرنا دے گی، میں شامل ہوں گا، اور میں ان کو اندر رہ کے یہ بات کہتا ہوں کہ اہل تشیع حضرات کو بھی شامل کرو، سنی تاریخ کے ثروت قادری صاحب کو بھی، انجینئر ثروت صاحب کو بھی، اور فضل کریم صاحب کو بھی، اور اسلام کی قوت کو کیونکہ ایک عجیب رنگ دیا گیا، اور اس میں کچھ ایسی پارٹیاں ہیں جو کہ کالعدم بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس پارٹی کو بھی پاکستان میں کالعدم قرار دیا گیا وہ کبھی کالعدم نہیں ہوئی، کسی نئے رنگ اور نئے پلیٹ فارم سے آگی، بجائے اس کے بہتر ہے کہ یہ سیاست میں حصہ لیں، اور اگر لوگ ان کو مسترد کر دیں تو یہ ان کی قسمت ہے، اگر لوگ سمجھیں کہ یہ ٹھیک بات کرتے ہیں۔ اور اس وقت تو کیونکہ مذہبی ریلیوں کا ہی جلسہ اور جلوس ہو رہا تھا، اس لیے میں نے 2-3 جلسوں میں ان میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ شیخ صاحب، لیکن آپ ان کے نظریات کے حوالے سے سر اتنے سارے لوگ ایک نظریے کے ساتھ اکٹھا، ان کے اندر مولانا سمیع الحق صاحب جنہوں نے فادر آف دا طالبان ہم انہیں کہتے ہیں، ایک طرف آپ اس کی تنقید کرتے ہیں اور ایک طرف آپ ان کے جلسوں کے سامنے آپ اپنی نمائندگی ظاہر کرتے ہیں، آپ اپنی جماعت کے لیڈر ہیں، تو آپ کی جماعت پھر کیا سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے پاکستان کا مستقبل جہاد کے ہاتھوں دفاع ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا جو آپ نے بات کی مولانا صاحب کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا طالبان سے ایک بڑا تعلق ہے، اور ایون فضل الرحمان صاحب بھی کوڑا خٹک سے پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی اس ملک میں دینی فورس ایسی نہیں ہے، خاص طور پہ جو اس مکتبہ فکر کے لوگ ہیں کہ وہ طالبان کے ساتھ ہیں، اور طالبان جس صلح کے عمل میں شریک ہو رہے ہیں، اور میں اس بات کا حامی ہوں کہ امریکن خود ملا عمر سے بات کرے، ورنہ ملا عمر کے ساتھ بات کروائی جائے، اور سارے مجاہدین کی صلح میں پاکستان کا ایک رول ہونا چاہیے، اور یہ نہ ہو کہ دوسرے لوگ آ کے جن کا نہ بارڈر لگتا ہے، نہ کلچر لگتا ہے، نہ کوئی مسئلہ لگتا ہے۔ ان دو چیزوں میں فرق کریں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان سے بات کرنی چاہیے، امریکہ بھی طالبان سے بات کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں، لیکن پھر ایک دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ ان کے موقف کو تقویت دیں، ان کے سٹانس کو تقویت دیں، ان کی پولیٹیکل ریچ کو جو ہے تقویت دیں، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے، بے شک کہ آپ کی نیت وہ نہ ہو، بے شک کہ ایک آپ سنگل پوائنٹ ایجنڈے پہ وہاں گئے ہوں۔ آپ کے خیال سے میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس کافی سارے سوال ہونے چاہیے آج کے دن کے لیے، بڑے دنوں بعد ملاقات ہوئی ہے۔ ہم دہشت گردی کی مخالفت کرتے ہیں، اور کسی بھی جان کا لینا جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اس کو قابل مذمت فعل سمجھتے ہیں، اور جہاں تک طالبان کا مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں عمومی طور پہ پھر ایک ہی سوال پہ نہ پھنسے رہیں کہ جب رشین اگریشن کے بعد طالبان کو آرگنائز تو امریکن نے کیا، یہ جتنے تو آج آپ کیوں آرگنائز کر رہے ہیں شیخ صاحب؟ اس سٹیپ کے بعد چلیں ہم اس موضوع کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں واقعی میں آپ سے بہت باتیں کرنی ہیں، آپ اس آرگنائزیشن میں کیوں ہیں؟ نہیں، آپ ہوں، آپ کا حق ہے، لیکن وجہ بتائیں۔ میں ہم سمجھتے ہیں کہ وجہ بنیادی طور پر میری یہ سوچ ہے کہ پاکستان میں اسلام کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے، لیکن شاید میں اس میں کامیاب نہیں ہو رہا کہ یہ لوگ تفرقہ بازی کی سیاست سے اگر باہر نہیں نکلیں گے
اور تمام وہ لوگ، میری تو رائے ہے کہ ہندو، سکھ اور دوسرے لوگ بھی جو ہیں اس میں شامل ہوں، اور دوسرے مکتبہ فکر کے ہمیں کسی کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں چاہیے، اپنے عقیدے کو چھوڑنا چاہیے، ہر ایک کی دینی درسگاہ اور ہر ایک کی جان و مال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور میں نے کل پرسوں کی میٹنگ میں بڑا زور دیا ہے کہ اہل تشیع کو بھی بیچ میں شامل کیا جائے، سنی تحریک کو بھی شامل کیا جائے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ جلسہ جلوس ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں بنے گی۔ شیخ صاحب اگر آج کی پھر سیاست پہ آ سکیں، کیونکہ اس پہ آپ کا موقف آ گیا، پھر ویور کے اوپر ہے وہ جو بھی رائے رکھے، اور ہمیں وہ ہمارے فیس بک پیج پہ جا کے بھی اس کا اوپینین دے سکتے ہیں آپ کے حوالے سے۔ اب اگر بات کریں سر، سب سے بڑی خبر جو آج کل لگ رہی ہے وہ تو وہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو پہلی دفعہ جو ہے چارج کرنے جا رہی ہے سپریم کورٹ۔ آج تک ایسا نہیں ہوا، کنٹیمپٹ کے شو کاز نوٹسز پہلے ایشو ہوئے ہیں، لیکن چارج فریم کسی سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ 13 تاریخ کو یہ ہو سکتا ہے۔ آپ سر بہت کلیئرلی اس پہ جو ہے اپنا اوپینین دیتے آئے ہیں کہ یہ حکومت نااہل بھی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے بھی نہیں سن رہی، اس لیے آپ سے میں یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ آپ کے خیال سے حکومت غلط تھی یا سپریم کورٹ، وہ تو آپ بڑے کلیئر ہیں کہ یہ حکومت غلط ہے، آپ کا یہ موقف ہے، لیکن اب آپ کے خیال سے اسٹریٹیجکلی یہ حکومت کدھر کھڑی ہے؟ اور اگر یہ آرڈر اور 13 تاریخ تک کوئی خط لکھنے کا عمل سامنے نہیں آتا، جو کہ نہیں نظر آ رہا کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے ایگریسولی اس کو لڑنے کا میرے خیال سے اب فیصلہ کیا ہے، تو آگے یہ کس طرف بات جائے گی؟ دیکھیں، اس رنگ و نسل کا کوئی پرائم منسٹر پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا جو خاندان سے لے کے سسرال تک آج پاکستان میں گیلانی کا نام مال پانی بن گیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ جوڈو کراٹے کے موڈ میں ہیں، اور نہ ہی سپریم کورٹ سے اتنی مایوسیاں ہو چکی ہیں کہ لوگوں نے بہت بڑی توقعات لگائی ہیں۔ اور اگر اس ملک میں حسین حقانی جیسے لوگ جو ایک دن میں 400 ویزے جاری کریں وہ چھوٹ سکتے ہیں، اور ایک دنوں میں جو 400 دوائیوں کے لائسنس جاری کریں، 4000 ویزے اور 4000 دوائیاں، وہ دونوں حضرات چھوٹ سکتے ہیں، تو یہ لینتھی پروسیس ہے، اور کوئی نہیں دیکھ رہا بدال، لوگ اتنے بدحال، اور مجھے شک ہے عنقریب لوگ آپ کے ٹاک شو بھی دیکھنے چھوڑ دیں گے اور لوگ انٹرٹینمنٹ کی طرف جائیں گے، کیونکہ آپ آسمان پہ سر وہ تو جب ہی ہوگا جب آپ انٹرٹینمنٹ چینلز کا رخ کریں گے۔ لیکن بہرحال شیخ صاحب دیکھیں، اس میں ایک لیکن چیز آپ تھوڑا سا مس کر رہے ہیں کہ دیکھیں سپریم کورٹ کے لیے جو میرا ایک تجزیہ ہے، یہ اب بہت اہم ہے کہ سپریم کورٹ یہ دکھا سکے کہ اعلیٰ ترین سطح پہ بھی، یعنی وزیر اعظم کی سطح پہ بھی وہ اپنے آرڈرز امپلیمنٹ کروا سکتی ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کر پائے گی تو پھر جو ہم جا کے ہائی کورٹ سے آرڈر لیتے ہیں ٹی پی او کے خلاف، ای ڈی او کے خلاف، کلیکٹر کسٹم کے خلاف، تو وہ بھی پھر ایسے آرڈر نہیں مانیں گے۔ تو یہ ضرورت ہے کہ سمبولکلی، چاہے اس کو خط لکھنے سے کچھ نہ حاصل ہو، ہمارے $60 ملین ملک کے واپس نہ آئیں، لیکن یہ اگر خط نہیں لکھا گیا تو یہ بات رہ جائے گی کہ سپریم کورٹ کے لیے قانون سب کے لیے یکساں نہیں تھا، وزیر اعظم کو جانے دیا، جبکہ جس طرح آپ کی یہ ٹرمینالوجی ہے کہ نتھو خیرے کو پکڑ لیتے ہیں، تو آپ اس کو مس نہیں کر رہے۔ میرے خیال سے سپریم کورٹ یہ انفورس کرانے جائے گی اس آرڈر کو، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، مجھے تو بہت ساری توقعات پہلے بھی تھی ایک خط لکھنے سے۔ اگر ایون اعتزاز احسن کورٹ سے باہر کہتے ہیں کہ خط لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جتنے سوئز کیس کے ڈاکومنٹ تھے وہ شمس الواجد شمس الحسن صاحب لے گئے ہیں، اس جو ہے آرگنائزیشن اس وقت ان کو پیمنٹ کر دی گئی ہے، اور ممکن ہے کاغذات بھی جلا دیے گئے ہوں۔ اگر آرکائیو کی کسی لائبریری میں وہ پڑے ہوں تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن میں اب روز لوگوں کو تسلی دے دے کر تھک گیا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مارچ تک کا ان کا ٹارگٹ ہے گورنمنٹ کا، تاکہ سوئز میں کیس یہ چلانے کے قابل ہی نہ رہے۔ اور اس میں سب لوگ آج دیکھیں، غفور حیدری جیسے آدمی نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم کو کھڑا ہو جانا چاہیے، جبکہ ان کا لیڈر یہ کہہ چکا ہے جب انہوں نے علیحدگی اختیار کی کہ وزیر اعظم کو استعفے دینا چاہیے۔ اس ملک کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ اس قوم میں اگر گورنمنٹ ستیہ ناس ہے تو اپوزیشن سوا ستیہ ناس ہے۔ اگر گورنمنٹ پہ لوگ لعنت بھیجتے ہیں تو اپوزیشن پر 1.25 کروڑ لعنت بھیج رہے ہیں، کہ یہ اندر سے سب ان کی لائن اور لینتھ ایک ہے، اور سب ان کی سوچیں جو ہے، دیکھیں اب الٹیمیٹلی یہ کھانے اور مال بنانے میں کٹھے ہیں، مال بانٹنے میں ان کی لڑائیاں ہیں، اور ڈانٹنے کے لیے ہم 18 کروڑ لوگ ہیں۔ یہ سارے پھندے ہمارے لیے ہیں اور سارے دھندے ان کے ہیں، اور قوم یہ سب کچھ دیکھ کر اندر سے پھٹ رہی ہے۔ فوج کی طرف دیکھ رہی تھی، اس نے بھی ستو پیے ہوئے ہیں،
اور کورٹس کی طرف دیکھ رہی ہے، اس کا یہ آخری فوج کے حوالے سے چرچل پوسٹ ہے. صحیح. اگر معذرت قطع کلامی کی شیخ صاحب، یہ کیونکہ میمو کے حوالے کا جو معاملہ تھا وہ ہم پچھلی دفعہ جب ملے تھے تو بڑا زور و شور تھا، اور اب اس کے اندر سے ہوا سی نکل گئی ہے اور حسین حقانی صاحب جا چکے ہیں، کہتے ہیں کہ میں واپس آؤں گا. آپ کا موقف ایک بڑا ڈیڈلی تھا حسین حقانی صاحب کے خلاف. لیکن شیخ صاحب شروع اگر اس بات سے کریں کہ ایک منصور اعجاز ہے، وہ بڑے رنگین سے ویڈیوز بناتے ہیں اور ایک آرٹیکل لکھتے ہیں جس کے پہلے حصے میں کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے سارا کام حسین حقانی نے کرایا، اور دوسرے حصے میں کہتے ہیں کہ یہ فوج بڑی خطرناک ہے، سائے سائے میں ایس ونگ ہے، اس کو بند کریں، اس کو پکڑیں، یہ بڑی عجیب حرکتیں کرتی ہے، یہ ٹرسٹ ودی نہیں ہے. شیخ صاحب اس آرٹیکل کے پہلے حصے کے اندر تو ہم سب پڑھ جاتے ہیں، اگر ماننی ہی ہے اس آدمی کی بات تو پوری بات کیوں نہیں مانے؟ دیکھیں میں منصور اعجاز کو جانتا نہیں ہوں، میں حسین حقانی کو جانتا ہوں. میں جو حسین حقانی کا پورشن ہے اس کو بالکل سچی بات سمجھتا ہوں. اگر یہ سچی حقیقت نہ ہوتی تو لوگوں کو اتنی اپنے جان کے لالے نہ پڑتے اور ایک ایکسرسائز کر کے دبئی نہ جایا جاتا. اور جب دیکھا کہ ہے جی فوج کو نہیں جانتے؟ میں نہیں جانتا. میں نہیں جانتا. فوج کو میں جانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں فوج بار بار ریٹریٹ ہوئی ہے، اور شاید فوج نے بھی کچھ نہ کچھ سوچا سمجھا ہوگا، اور اس میں ایک پرائم منسٹر کا بیان اگر ان کو مطمئن کر سکتا ہے، لیکن 18 کروڑ لوگوں کو یہ بات مطمئن نہیں کی پرائم منسٹر کے بیان کی حد تک. اور جہاں تک جنرل کیانی کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں جتنا میں ایک دن میں بولتا ہوں وہ ساری زندگی میں یا ایک سال میں اتنا بولتے ہیں. اس لیے اتنی سال میں نے بطور منسٹر ان کو دیکھا ہے یا ان کو قریب سے جانچنے کی کوشش کی ہے کہ وہ تاش جو ہے چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیلتے ہیں. میرا پورا یقین تھا کہ شاید وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. جب انہوں نے ایکسٹینشن لی تو مجھے حیرانگی بھی ہوئی. شکر ہے خدا کا میں آن ایئر نہیں گیا تھا، ورنہ میرا خیال تھا کہ شاید جنرل کیانی صاحب ایسا نہیں کریں گے. سب طرف سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب لوگ جو ہیں اپنی آواز کو ہی ساری قومی آواز سمجھ لیتے ہیں، اپنی سوچ کو ہی قومی سوچ سمجھ لیتے ہیں، اپنے مفاد کو ہی قومی مفاد سمجھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے قوم کو بہت بڑی مایوسی ہوتی ہے. قوم یہ روز چیخ رہے ہیں سارے کہ ہمیں 5 سال کے لیے اسٹام لکھ کر دیا ہے. کسی جمہوریت میں 5 سال کے لیے نکاح نہیں پڑھایا گیا. اگر آج آپ لوگوں سے پوچھیں وہ 5 دن میں خلا لینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ تو کہتے ہیں کہ ہم عدت کے دن بھی پورے نہ کریں. لیکن شیخ صاحب یہ ہمارا کام نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہے سر کہ آپ یہ عوام کو سمجھائیں کہ یہ باتیں جو ہیں ٹھیک آپ کو ڈیلیوری نہیں ملی ہے، لیکن آئندہ کی ڈیلیوری آپ کو سویلین ڈسپنسیشن میں ملے گی، جمہوری دور سے ہی ملے گی. اور اس جمہوریت کا اس وقت اتنا عجیب ہونا، اس وقت اس کا کام اتنا برا ہونا اسی وجہ سے ہے کہ ہر تھوڑے دنوں بعد دعا کی گئی فوج کے لیے اور فوج حاضر ہو گئی. سر یہ آپ کا کام نہیں ہے ایز اے پولیٹیکل لیڈر کہ جی ووٹ کے اندر طاقت ہے اور اس کی طاقت بڑھتی ہے، اس کو یہ طول پاتی ہے کہ جب ایک کے بعد دوسری دفعہ ڈلے بیچ میں کوئی فوجی صاحب نہیں آئے. اس ملک میں جو گندی اور پراگندی جمہوریت ہے، جو بدبودار جمہوریت ہے، لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اس کی جگہ کوئی دیانتدار جمہوریت رہے. لیکن مارکیٹ میں جو مل رہا ہے، جو برانڈ مل رہا ہے، وہ جو پروڈکٹ مارکیٹوں میں اویلیبل ہے، اس میں یوسف رضا کی گیلانی کی جگہ موسیٰ گیلانی آ جائے گا، نتھو سنگھ کی جگہ پھتو سنگھ آ جائے گا. عوام تو اسمبلی کی سیٹ تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا پاس نہیں لے سکتے جی. اور عوام جو ہے وہ اس کے لیے بہت بڑا دن ہوتا ہے، ایک تھیلی آٹے کی اور ایک چینی کا اور ایک جناب علی توڑا جو ہے ایک ڈبہ گھی کا. ہماری کل قیمت دیکھیں، ہمیں جتنا بہکایا گیا ہے، جتنا ہمیں مس لیڈ کیا گیا. شہری حلقوں میں تو پھر تھوڑی جان ہے، شہری حلقے تو پھر تھوڑی بہت جان میں ہے. دیہاتی حلقوں میں تو آپ کو پتہ ہے اس ملک میں غلامی ہے. اس ملک میں آپ کہتے ہیں میرٹ کی بات ہوتی ہے. ہم پیدا ہوئے ہیں سرکاری سکولوں کے لیے، ہم پیدا ہوئے ہیں سرکاری اسپتالوں کے لیے. اس کلاس کو، اس ملک کو وہ کلاس رن کرتی ہے جنہوں نے نہ سرکاری سکول دیکھا ہے، نہ سرکاری اسپتال دیکھا ہے، نہ سرکاری نلکے سے پانی لیا ہے. یہ عامرانہ ادوار کی وجہ سے ہے نا شیخ صاحب، یہ عامر کی وجہ سے ہے نا کہ اس نے ان لوگوں کے ساتھ کام کیا، ان لوگوں کو استعمال کیا. تو جب جمہوری ادوار آئے تو ان کو اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ اس کلاس سے دھل جائے ہمارا سسٹم. یہ عامرانہ سوچ کی وجہ سے ہے. مشرف صاحب کون سے قریب تھے ہمارے رورل ایریا کے آدمی کے؟ یہ کوئی 14 سال کی دوشیزہ نہیں تھی جو بہکائی گئی ہیں. یہ یوسف رضا گیلانی ایک بڑے ڈکٹیٹر کے ریلوے وزیر بھی. ایک آپ قوم کو جو ہوتا ہے نا تھوڑا پرانی بھی ٹیلر دکھایا کریں. اور کم از کم آپ یہ نہیں کہہ سکتے
کہ ایک کہاں 13 روپے کا آٹا اور کہاں 31 روپے کا آٹا، کہاں 100 روپے کا پیٹرول اور کہاں 30 روپے کا پیٹرول. لوگوں کی آپ جب لوگوں کے بیسک مسائل ہیں وہ آپ کے مسئلے نہیں، آپ کی سوئی ایک جمہوریت پہ پھنسی رہتی ہے، آپ کی سوئی اس نظام پہ پھنسی رہتی ہے جس کا ساری دنیا میں پاکستان کی چوری میں 4 ملکوں میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، چین میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، روس میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، فرانس میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. یہاں جو لگانا ہے دیکھیں نا، لوگوں کے میڈیا نیٹ ورک کا 1 ارب روپے کا ایسٹیمیٹ ہے. 1 ارب روپے کا ایک آدمی نے اپنے کمپین کا نیٹ ورک بنایا ہے کہ جو میڈیا کو فوٹیج اور میڈیا کو پیغام، اور ہم جو جن کو کوئی 6 کا 36 والے پھر آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں، ہم تو لوگوں کو دیکھیں، ہم تو ووٹ دینے کے لیے پیدا ہوئے تھے. 2-4 ممبر اس ملک میں ایسے ہیں جو ہاتھ سے نکل کے انہوں آگے آئے ہیں. باقی یہ 4 ہاؤسز ہیں، جس طرح میڈیا ہاؤسز ہیں اس طرح پارٹی ہاؤسز ہیں. اسی طرح اس ملک میں 4 خاندانوں کے ہاؤسز ہیں جن کی مناپلی ہے، جن کا مافیا ہے. ان کا اگر آپ 5 رشتہ دار ان کے گنے، پانچوں کے پاس عہدے ہوں گے جو پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں. ایسے 5 رشتہ دار ہمارے جرنیلوں کے پاس نہیں ہے سر. خدا، جرنیلوں کے پاس تو بیٹ مین بھی نہیں رہ گئے ہوئے. آپ ویسے ہی جرنیلوں کے خلاف ایک سوچ رکھتے ہیں. جرنیلوں نے جو برا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں برا یہ کیا ہے کہ اس NRO کا حصہ بنے، اور آج وہ گالیاں بھی کھا رہے ہیں اور ان کے پاس رستہ بھی نہیں ہے، اور شاید وہ مجبور ہو جائیں کہ اپنی بندوقیں بھی تاکچے میں رکھ دیں. اور بالآخر اس ملک میں جو یہ سارے لوگ آپ کہہ رہے ہیں سیولین ڈرے اس وقت سے، کوئی پاگلوں کا گروہ کوئی ایسا قدم اٹھا دے کہ آپ لوگ ترسیں کہ جو ایک پاگل نامی شخص شیخ رشید جو ہے وہ لال حویلی سے بیٹھا باتیں کرتا تھا. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان سیاستدانوں کے خلاف نفرت کا معیار کتنا بڑھ چکا ہے. اور یہ اپنے آپ کو، کیونکہ آپ کے پاس ایک سوچ پیدا آپ نے کر دی ہے نا کہ آپ اسی نظام میں رہتے ہوئے اپنے سیاستدانوں کو بدلیں. اسی نظام میں رہتے ہوئے یہی حل ہے نا، کیونکہ آپ نے خود ہی کہا. اب چلیں اس پہ آپ مجھے بتائیں. اتنی بڑی لانڈری لگانے کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. دیکھیں لگانے سے ملتا ہے اس ملک میں، لوگ ایئر ٹائم لیتے ہیں. لوگ دیکھیں نا، یہ بتائیں منصور اعجاز پاکستان کیوں نہیں آیا؟ کیا واقعی صرف سیکیورٹی خدشات ہی وجہ تھے، یا کوئی اور بھی آپ کے پاس کہانیاں، آپ کو تو اندر کی کہانیاں پتہ ہوتی ہیں؟ کیا مکمکے کا تو نتیجہ نہیں ہے کہ نہیں؟ کسی نے کہا ہوگا کہ ہم تیرا ڈیفنس نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے آپ کے خیال سے یہ جو ہم نے مکمکہ دیکھی بظاہر، میرے پاس صرف صدر مشرف کی رپورٹ ہے کہ فوج نے اس کو کہا کہ مت آؤ. اعجاز منصور سے میرا نہ کوئی تعلق ہے، نہ میرا کوئی لنک ہے، نہ کبھی میں ملا ہوں، نہ میں جانتا ہوں. نہیں سر، ایک سیکنڈ، یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے. تو اگر یہ سچ ہے، ہم کہتے ہیں اگر یہ سچ ہے، تو یہ تو اس طرف بات اشارہ کرتی ہے کہ فوج پہلے جو ہے انہوں نے تلوار رکھی حکومت پہ. منصور اعجاز آ رہے ہیں سو موٹو ایکشن لے لیا. سو موٹو نہیں، وہ پٹیشن پہ بلیو کرتے ہیں کہ فوج اور جوڈیشری ایک ساتھ ہیں. نہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے نہیں، جواب دینا چاہتا ہوں. نہیں، میں پہلے سوال کر لوں، آپ جواب ضرور دیجیے گا. آپ میری بات سن لیں، پھر آپ پورا جواب آپ ہی دیں گے. نہیں، پھر یہ مجھے فقرہ ایک سن لیں. جی ایک پہلے فقرہ سن لیں. اگر فوج اور جوڈیشری کی فریکوینسی اور لائن اور لینتھ ایک ہوتی، اس وقت تک ان کا سوئم بھی ہو چکا ہوتا. اس ملک میں پہلی دفعہ فوج اور جوڈیشری کی لائن اور لینتھ اور فریکوینسی ایک نہیں ہے. اور میرے خیال سے یہ ایشو بھی نہیں ہے. ایشو ایز ان کہ میں اس طرف اشارہ کر رہا تھا کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ منصور اعجاز کو فوج نے کہا کہ وہ نہ آئے، تو یہ تو اس طرف اشارہ کرتی ہے بات کہ پہلے تو وہ آنے والے تھے، اس کے آنے کو استعمال کیا گیا حکومت کے خلاف. پھر جب حکومت بیٹھ گئی یا ایک مکمکہ ہو گیا تو اس سے کہا تم نہ ہو. ایسی بات ہے پھر کیا؟ نہیں، اس کا میں نے آپ سے عرض کیا منصور اعجاز اس پہ نہ میرا علم ہے. میں ون سائیڈڈ بات کرتا ہوں کہ اس کو کس نے روکا کس نے نہیں روکا. آپ نے کہا ہتھکڑیاں لیے ہوئے ہیں. رحمان ملک صاحب نے کہا کہ جناب ECL میں پڑ جاؤں گا. جس قسم کی فضا یہاں بنائی گئی، تو پاکستان میں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں انٹرنیشنل فلائٹ میں اگر پاکستانی ساتھ بیٹھا ہو تو اتنا خوف ہوتا ہے کہ لوگ یورپین سیٹ بدل لیتے ہیں. مجھے نہیں پتا منصور اعجاز کیوں نہیں آیا. ہاں یہ مجھے پتا ہے کہ صدر مشرف کو فوج نے روکا کہ وہ پاکستان نہ آئے. صحیح. شیخ صاحب ایک بریک لیتے ہیں سر. بریک کے بعد ہم یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے شیخ رشید احمد صاحب سے کہ اب تک یہ تو ہو گیا کہ جی میمو گیٹ از اوور. اب پوچھیں گے کہ 13 فروری سے پہلے ان کے خیال میں کیا ہوگا.
اور کیا 13 فروری سے آغاز ہو جائے گا اس خیال کا کہ ہمارے وزیر اعظم، منتخب وزیر اعظم جن کے اندر اتنا ایمان نہیں رکھتے شیخ صاحب ان کی طاقت میں، ان کے خیالات میں، کیا وہ 13 فروری کے بعد پھر مجرم ہو جائیں گے؟ بیک ود یو آفٹر بریک.